بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں qutb-ud-din چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے اس کلاس میں ہم سلیو ڈائنیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے. The slave dynasty was the first Muslim dynasty to rule India. It was founded by Sultan Din Aibak. خاندان غلامان ہندوستان پر حکمرانی کرنے والا پہلی مسلم خاندان تھی. اس کی بنیاد سلطان قطب-ود-din ایبک نے رکھی تھی. It is said that Muhammad Ghori did not have natural heir to the throne and he has habit of treating his slave like his own children. کہا جاتا ہے کہ محمد غوری تخت پر بیٹھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. وہ اپنے بچوں کی طرح اپنے غلاموں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے تھے. Thus, after the death of Ghori, one of the most able slave by the name qutbuddin Aibak defended the throne. اسی طرح غوری کے وفات کے بعد قطب الدین ایبک کے نام سے ایک قابل ترین غلام تخت نشین ہوا. The history of the slave dynasty began with the rule of qutbuddin Aibak. خاندان غلامان کی تاریخ قطب الدین ایبک کی حکمرانی سے شروع ہوتی ہے. قطب الدین ایبک shamsuddin, iltutmish and ghurid Bilban were the three great sultan of the era. قطب-ud-din ایبک, شمس-الدین, التتمش اور غیاث-الدین بلبن اس دور کے تین عظیم سلطان تھے. The first ruler of the slave dynasty is qutb-ud-din Aibak. The first ruler of the mumluk dynasty. مملوک ڈائنیسٹی کا پہلا حکمران قطب الدین ایبک تھا. مملوک ڈائنیسٹی خاندان مملوک کو خاندان غلامان بھی کہا جاتا ہے. It is the another name of slave dynasty. قطب الدین ایبک born to the Turkish family on Central Asia. قطب الدین ایبک وسطی ایشیا میں ترک خاندان میں پیدا ہوا. Sold as a slave to Muhammad Ghori, the ruler of غور in افغانستان. افغانستان کے غور علاقے کے حکمران محمد غوری نے اسے بحیثیت غلام فروخت کیا. ایبک rose up the rank and became the Ghori trusted general and commander. ایبک نے اپنی کوششوں کی وجہ سے محمد غوری کا قابل اعتماد جنرل اور کمانڈر بن گیا. He was given the charge of Ghori Indian possession after 1192. انہیں 1992 کے بعد غوری کے جو ہندوستانی ملکیت کا جو علاقہ تھا ان کا چارج دیا گیا. مطلب یہ کہ غوری صاحب نے جو علاقے حاصل کیے تھے اب ان کا چارج قطب الدین ایبک صاحب سنبھالیں گے. Started construction of the قوت الاسلام mosque in Delhi. دلی میں مسجد قوت الاسلام کی تعمیر کا آغاز کیا. This is the one of the first Islamic monuments in the northern India. یہ شمالی ہندوستان میں پہلی اسلامی یادگاروں میں سے ایک ہے. He began the construction of قطب مینار in Delhi. اس نے دلی میں قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا. He was also known as لاک بخش for his generosity. وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاک بخش کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. لاک بخش کا مطلب ہے لاکھوں کا عطا کردہ. However, he was also responsible for the destruction and desertion of many Hindu temples. تاہم وہ بہت سے ہندو مندروں کی تباہی اور بے حرمتی کا بھی ذمہ دار تھا.